زیارت قبور کے لیے افضل اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے، فرمایا جمعے کے دن بعد نماز صبح فجر کے بعد زیارت قبور کرنا افضل ہے۔ پھر فرمایا فتاویٰ رضویہ کے اندر کہ رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ برکت والی راتوں کو زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات، یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے۔ مثال کے طور پر عیدین یعنی عید الفطر، بقرہ عید، 10 محرم الحرام اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ زیارت قبور کے لیے افضل ہے۔ فرمایا قبرستان جانا چاہیے، وہاں جانے سے دل انسان کا جو سخت ہو جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب انسان قبرستان جائے، قبر کے اوپر آگ بھتی نہ جلائے، اس میں سوئے ہوئے ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانا مقصود ہے تو فرمایا قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، خوشبو پہنچائیں، یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن قبر کے اوپر نہ لگائیں۔ پھر فرمایا کہ قبر پر موم بتی نہ رکھنا۔ فرمایا اگر چراغ ہی مراد ہے، کوئی چیز نہ ہو، روشنی قبرستان میں نہ ہو، تو فرمایا قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ جلا کر رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسے معلوم ہوا کہ قبر جب انسان جائے تو بڑے ادب سے جائے، اور یہ جو معاملات ہیں اس طرح نہ کرے۔ اگر قبرستان جاتا ہے تو خوشبو یعنی عطر لے کر جائے، پھول لے کر جائے، پانی لے کر جائے، یا کوئی ہری تینی یا ہری چیز کو لے کر جائے جو قبر پر رکھ دے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان قبرستان جائے تو کوشش کرے اس راستے سے جائے جو پرانا راستہ ہو، جہاں کوئی قبر نہ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ پرانے راستے کو ختم کر کے نیا راستہ نکال دیتے ہیں، جہاں قبریں پہلے تھیں اب وہ مٹ چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہ جایا جائے۔ اگر دعا کرنا ہی مقصود ہے تو قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کر یا قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں، جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ وہاں تک آپ کا جو معاملہ ہے، دعا ہے، وہ پہنچ جائے گی۔ فرمایا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبرستان جائے تو کچھ نہ کچھ پڑھے، کیونکہ یہ پڑھنے سے ہی ان کی مشکلاتیں کچھ حل ہوتی ہیں۔ فرمایا حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت نے آ کر عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، کوئی طریقہ ارشاد فرمائے کہ مجھ سے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے کوئی عمل بتایا، اس نے اسے خواب کے اندر دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی گردن کے اندر زنجیر، پاؤں کے اندر بیڑیاں، وہ عورت کانپ رہی ہے۔ اور دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا گیا۔ آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اسی لڑکی کو دیکھا تو جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہے۔ تو آپ کہنے لگے تو اسی خاتون کی بیٹی ہو؟ جب آپ کی والدہ نے بتایا تھا تو حالت تو بڑی کنڈیشن یہ بتایا تھا کہ تمہیں عذاب ہے اور زنجیروں سے تمہیں جکڑ دیا گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی اتنی برکت ہے تو اس قرآن کی کتنی برکت ہوگی جو سارا ہی مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، تو پھر اس کی کیا برکت ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبرستان جائے تو قبرستان میں جا کر سب سے پہلے حاضری کا جب موقع ملے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کی طرف چہرہ ہو، اس کے بعد
یہ دعا پڑھے جو ترمذی شریف میں بیان کی گئی۔ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآثار۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، جب تر رہیں گے تسبیح کریں گے، میت کا دل بہلے گا۔ فرمایا یوں ہی جنازے پر پھول چادر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر پر سے ترگاس نوچنا نہ چاہیے، اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، نوچنے میں میت کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب قبرستان کی حاضری کا موقع ملے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں اور غفلت بڑے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ اور اپنا محاسبہ کیا جائے۔ قبر پر جائیں تو ان کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ پڑھیں، جو اپنے لیے ہو سکے وہاں بیٹھ کر سوچ کریں، فکر کریں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور۔ قبرستان جائیں، شب برات کو جائیں، شب قدر کو جائیں، رمضانوں میں جائیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر جمعے جانا چاہیے۔ پھر ایک موقع پر یہاں تک بھی فرمایا کہ قبرستان میں جب جاؤ تو اپنے لیے سوچ فکر پیدا کرو۔ پھر بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ روحیں بندے کے پاس آتی ہیں، یعنی وہ جو قبریں والے ہیں وہ تمہارے پاس، جب تم ان کو ایصال ثواب کرنا چھوڑ دو تو وہ مرحومین ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات تمہارے پاس آتی ہیں، یا شب برات کو بھی تمہارے گھر پر آتی ہیں، عید روز عاشوراء کے موقع پر آتی ہیں اور آ کر پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، ہمیں ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کرو، ہم پر مہربانی کرو۔ ہے کون کہ گرا یہ کرے، یہ فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائیں تیری رحمت کے بھرن پھول۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کھانا کھا رہا ہے، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ بھی کا یہ کشف اس کو ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے اچانک وہ رونے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ میری والدہ جہنم میں جل رہی ہے۔ آپ کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد 70,000 مرتبہ تھا، آپ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ اپنی ماں کو ایصال ثواب کرو۔ اس کے بعد فوراً وہ جوان ہنس پڑا، کہنے لگا کہ میری ماں سے وہ عذاب ٹل گیا۔ اللہ اکبر۔